دن بعد میری بیٹی کی کال آئی ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ جو بٹ نامی شخص ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں 60,000 روپیہ رکھو تو تمہیں پھر واپس لے کے جائیں گے. تو ماما میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں دیتی اور واپس آتی. انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ دے کے تو مجھے وہاں بیچ دیا. یہاں تھانے میں نہیں، میرا دفتر ہے، مجھے بتاؤ کیا کا مسئلہ ہے، کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ جو حنا نامی لڑکی ہیں جو بلوچستان میں بیچی گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. ہاں وہ اس کے لگے ہوئے پیچھے بالکل میں ایسٹم ہے، بہت اچھا ہو گیا. یہ ان کا تفتیشی ہے شوکت. سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ تانے پہ نہیں ہوں، وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ میں تھانے میں نہیں ہوں. کیا کر رہے ہو؟ آپ تانے پہ نہیں ہو تو کر کیا رہے ہو آپ؟ میں ڈی پی ہوں بھائی. آپ ڈی پی ہو؟ ہاں جی، میں ہوں سدھی میں بلوچستان میں. ہمیں انفارمیشن ملی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایک ماں کے پاس، ایک بہن کے پاس، اس قوم کی بیٹی کے پاس. ہم آواز اٹھاتے ہیں انسانیت کی خاطر. یہ ہے کرسچن. اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ بھرپور کڑے ہیں انشاءاللہ. ناظرین، اس کی جو بیٹی ہیں، سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہیں یہ اس کی بیٹی ہیں. اب یہ دوسرا تصویر جو نظر آ رہے ہیں یہ لڑکا لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسا دیتے ہیں. اب اس لڑکے نے اس کی جو بیٹی کی تصویر آ رہے ہیں اس کا جو یہ جو تیسرا تصویر نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس کے حوالے کیا اور کہتے کہ آپ پلانا جگہ پہ جاؤ اور ان کو وہاں پر نوکری پہ لگوائیں. اب یہ جو تصویر آ رہے ہیں اس نے اس کی بیٹی کو بلوچستان میں جلمسکے پہ ان کی بیٹی کو 1.5 لاکھ روپے پر بیچ دیا ہے. اب مجھے تو اپنے قانون بولنا بھی نہیں چاہیے. جو ہمارے محافظ ہے اس کو محافظ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ اب پولیس والے بھی ان کو کہتے ہیں کہ پیسے لے آئیں تو آپ کی بیٹی کو ہم وہاں سے چھوڑوا دیتے ہیں. عجیب سی بات ہے. اب اس کی بیٹی نے ان کو وہاں سے رابطہ کیا تھا کہ میں یہاں پر ہوں، مجھے یہاں سے چھوڑوائیں، لیکن ان کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور میری بہت زیادہ کوشش ہوگی کیونکہ بلوچستان جلمسکے بہت دور علاقہ ہیں اور انہوں نے وہاں کے وڈیرے کے ساتھ بھی میرے خیال میں کوئی یہ وہاں پر گئی تھی، بات بھی کیے، لیکن کوئی ان کا مانتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جنہوں نے 1.5 لاکھ روپے پہ اس کی بیٹی کو خریدا ہے تو انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان کو ہم پیسے دیں گے. لیکن سب سے پہلے بات پیسوں کی ہے. جب پیسے ہوں گے تو ہم وہاں پر جائیں گے. پھر بھی میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے تاکہ ہم وہاں پر آئیں اور اس کی بیٹی کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں. اور جلمسکے میں جہاں پر اس کی بیٹی کو قید کر کے رکھا ہے کلیام سریام، جو پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئے ہیں، وہاں کا جو وڈیرا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ خدا کے لیے کام کیوں نہیں کرتے. اگر یہ کرسچن ہے تو کیا ہوا؟ انسانیت کے لیے تو ہم نے آواز اٹھانے، اور یہ انسان تو ہے نا. باقی باتیں میں ان سے خود کرنا چاہتا ہوں. سسٹر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ایک بیٹی ہے؟ جی میری ایک بیٹی ہے. اچھا، یہ آپ کی بیٹی کام کہاں کرتی تھی؟ یہ میرے ساتھ ہی کام کرتی تھی شروع سے. یہ چھوٹی سی تھی تب سے میرے ساتھ کام کرتی ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ شادی کا کام ہے، 8-10 دن کا ہے تو تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے. یہ جو تصویر آ رہے ہیں یہ لڑکا اس نے آپ کو کہا؟ ہاں جی. اس نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ 3-4 دن کا کام ہے، گھر کا کام ہے، یعنی شادی وغیرہ کا. تو ہم لوگ 3-4 دن کے اندر واپس آ جائیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو 7 بجے آ دیں. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا نہیں اتنی دور نہیں جانا. اس نے کہا ماما کچھ نہیں ہوتا، حالات ہمارے بھی بہت خراب ہیں، تو اگر ہمیں شادی کے کام سے اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 30,000 تک آپ کو دے دیں گے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں چلی جاتی ہوں. یہ جب ان کے ساتھ گئی ہے وہاں پر، تو وہاں پر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے. بعد میں جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پیسے شیسے تو ملے کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہاں مسئلہ ہو گیا تھا. یہ وہ کس نے کہا؟ یہ لڑکا جو ہے فیصل اور بٹ. اچھا.
انہوں نے کہا ہمارے ساتھ وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, الٹا پیسے لگے ہیں ہمارے ہی, تو ہم لوگ واپس آئے ہیں, لیکن ہم لوگ طریق پہ جا رہے ہیں کیونکہ میری گاڑی وہاں پھنسی ہوئی ہے اور میری بیٹی کا موبائل تھا وہاں پہ. اس نے ضد کی کہ نہیں میں نے تو اپنا موبائل وہاں سے لے کر آنا ہے, اور اگر ہم لوگ طریق پہ نہیں جاتے تو گاڑی بھی اس کی وہاں پھنسی رہے گی. یہ لوگ گئے ہیں 3-4 دن گئے ہیں, تو اس کے بعد 3-4 دن سے میرے ساتھ رابطہ ہوا ہی نہیں ان کا. پھر میں نے کرتے کراتے ان سے فون پہ رابطے کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی وہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کی مرضی سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. پھر بھی مجھے صحیح بات کوئی نہیں بتا رہے تھے یہ لوگ. پھر 8-10 دن بعد میری بیٹی کی کال آئی ہے, تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے, یہ جو بٹ نامی شخص ہے, اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں 60,000 روپیہ رکھو تو تمہیں پھر واپس لے کے جائیں گے. تو ماما میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں دیتی اور واپس آتی. انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ دے کے تو مجھے وہاں بیچ دیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ لوگ 3.5 لاکھ روپیہ دیں گے, یہ ہمارے بڑے خرچے ہوئے ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو پھر وہاں پر ہم لوگ گئے تھے, میں وہاں گئی ہوں, وہاں فیصل جو ہے وہ پکڑا گیا تھا. فیصل نے, شوکت ASI ہیں ادھر فیکٹری ایریا تھانے کے, وہ میرے ساتھ گئے تھے. انہوں نے, فیصل نے 80,000 ان کو نکال کے دیا, 17,000 ایک دیا. میں نے ان کی بڑی منتیں کی, میں نے کہا کہ وڈیرے سے بات ہوئی ہے ہماری, میں خود وڈیرے کے پاس گئی تھی. میں نے اسے کہا میں ماں ہوں, میری ایک ہی بیٹی ہے, تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری بیٹی کو مجھے واپس کر دیں, کیونکہ اس میں میرا کوئی وہ عمل دخل نہیں ہے. وہ بچی تھی, ان کے ساتھ آ گئی ہے, ان کے ورگلانے پہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, تو آپ کی مہربانی ہے, میری بیٹی جو ہے. لیکن انہوں نے کہا جی انہوں نے پیسے لے کے اس کو دیا ہوا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ چلیں 3.5 لاکھ نہیں, آپ 1.5 لاکھ روپیہ لے آئیں, آپ کی بچی آپ کو مل جائے گی. میں نے پھر یہ شوکت صاحب سے منتیں کی, انہوں نے پیسے جیب میں ڈالے. انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں رکنا ہی نہیں, گاڑی لاہور ہی جا کے رکے گی. میں نے کہا سر اتنے کو پیسے اگر آپ کے پاس ہو گئے ہیں, اس کو آپ چھوڑیں, یہ 1-2 دن میں اور پیسے کرتا ہے, ہم 2 دن میں اپنی بیٹی کو میں واپس لے کر ہی جاؤں گی. لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی. وہ ہوٹل میں اترے ہیں, کھانے شائنے انہوں نے کھائے ہیں, اور انہوں نے گاڑی پکڑی اور بس سیدھی یہاں آ گئے. اب یہاں آئی ہوں تو بٹ مجھے بار بار فون کر رہا ہے کہ آپ میری بات سنیں, آپ یہ پرچہ اٹھا لیں, آپ ہمیں نکلوائیں, اس کو فیصل کو یہاں سے نکلوائیں. تو اب اس میں گرفتار کون ہے؟ بٹ گرفتار ہے اس میں؟ نہیں, بٹ سرے عام پھر رہا ہے. اور اس میں جیل کے اندر جس نے نوکریوں کا جھانسا دیا, یہی لڑکا جیل کے اندر ہے؟ ہاں جی. جس سے اب یہ آپ کو کہہ رہے کہ مجھے باہر نکلوا دو تو ہم آپ کی بیٹی کو وہاں سے واپس دلائیں گے, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی, یہی. کبھی بھی نہیں کرنا ایسا, تو کبھی بھی نہیں کرنا. اس کو اندر ہی سڑنے رہنے دینا, کیونکہ اس کو تو باہر نکالنا ہی نہیں. انشاءاللہ ہمارے ناظرین کچھ نہ کچھ کریں گے اور ہم آپ کی بیٹی کو وہاں سے چھڑوائیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, آپ جب وہاں جل مسکان میں گئی تھی تو وہاں کے پولیس آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ وہاں کے SP رانا خورشید سے میری بات ہوتی رہی ہے, صرف فون پہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. نہیں, بلوچستان میں؟ ہاں جی. تو اس کا تانا کا نام آتا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ کسی اور طریقے سے لکھا ہوا تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے بڑا وہ کیا, انہوں نے نمبر شمبر ہر چیز ٹریس کی کہ آپ یہاں آ جائیں. یہ SP رانا جو ہے یہ وہاں کا ہے؟ ہاں جی, وہاں کا ہے. اس کا کوئی کانٹیکٹ ہے آپ کے پاس؟ جی, نمبر ہے میرے پاس. آپ کے پاس نمبر ہے؟ جی. مجھے نمبر دیں. جی. نمبر دینا مجھے. جی السلام علیکم. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شکر. سر آپ رانا صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی, کون بول رہے ہیں؟ جی میں میڈیا پرسن ہوں, اصغر چیمہ بات کر رہا ہوں, آئینہ دا کلتور چینل سے. اچھا, کیا حال ہے؟ جی شکر ہے سر. سر آپ بلوچستان جل مسکان میں کون سے تانے سے تعلق رکھتے ہیں سر؟ تھانے سے. کون سے تانے میں؟ نہیں, تھانے میں نہیں, ہم ادھر ہی. کہاں پر ہے؟ لاہور میں؟ ہاں جی. اچھا سر یہ کون سے تانے میں آپ یا لاہور پہ؟ یہاں تھانے میں میں نہیں, میرا دفتر ہے. مجھے بتاؤ کیا کا مسئلہ ہے, کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ جو حنا نامی لڑکی ہیں جو بلوچستان میں بیچی گئی ہیں, اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. ہاں, وہ اس کے لگے ہوئے پیچھے بالکل نیا سسٹم ہے, بہت اچھا ہو گیا. یہ ان کا تفتیشی ہے شوکت. سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ تانے پہ نہیں ہوں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ میں تھانے میں نہیں ہوں. کیا کر رہے ہو آپ؟ تانے پہ نہیں ہو تو کر کیا رہے ہو آپ؟ میں DPO ہوں بھائی. آپ DPO؟ ہاں جی, میں ہوں CP میں. بلوچستان میں ہمیں انفارمیشن ملی تھی
جی تو ان لوگوں کی بڑی ہیلپ کی ہے، لیکن نہیں بات بنی، ادھر کے رسم و رواج ہے. سر ایک بات ہے، سی پی او صاحب بڑے معذرت کے ساتھ، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ سی پی او صاحب مجھ سے بات کر رہے ہیں. سر ایک بات ہے، یہ وہاں کے جو وڈیرے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان سے پیسے جی سر. اللہ معاف کرے سر، ان کو اللہ معاف کرے بس. نہیں سر، میں آتا ہوں، ان کے اوپر چھاپا کرتے ہیں، پیسے جتنا بھی چاہیے میں آتا ہوں. اور آپ ان کو ایسا کرو نا، ان کو ایسا کرو، ادھر کی پولیس لے کر آؤ، جاؤ جگہ دیکھی، شوکت ایسے کو ساتھ لو، بتاؤ ان کو ادھر کی ضرورت ہے پولیس کی، وہ بھی دیتے ہیں 2-3 رشتے. نہیں سر، یہاں کے پولیس کیوں، میں میڈیا والا ہوں، میں خود ساتھ آ رہا ہوں، آپ ہمیں پولیس میڈیا دیں. والے ساتھ آئے نا، ان کو لے کر آئے پولیس، ادھر کی جدھر ایف آئی آر ہوئی ہے ادھر کی پولیس لے کر آئے. اور ادھر سے آپ کو ضرورت ہے وہ بھی وہ کیا نام ہے تحصیلدار کو ساتھ بجوائیں گے، آپ ریڈ کرو، پکڑو ان کو. تو سر جی، تو سر آپ میرا نمبر اٹھایا کریں، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں، ہم آئیں گے، پولیس بھی آئیں گے. نہیں ہیلپ کرنی چاہیے ان بیچاروں کی. میں تو اپنی طرف سے بہت کیا، لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سر ویسے سی پی او صاحب، ویسے عجیب سی بات ہے سر، کہ کیسے آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، آپ کے پاس اتنا سب کچھ اختیار اللہ نے آپ کو دیے ہیں کہ آپ وہاں جا کے. اصل میں پتہ کیا بات ہے جی، ادھر کی پولیس آئے، کم سے کم گاڑی 1-2 ہو. یہ اکیلا بندہ ادھر سے آ کے کیسے کرے گا ریٹ ہے یہ، وہ اپنے سر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے وہاں کے پولیس ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. میں ان کو پیسے دیتا ہوں، میں ان کو پیسے دیتا ہوں، ان کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. بس مجھے یہاں کی پولیس کی ضرورت نہیں ہے. لاہور کے پولیس تو سارے بکے ہوئے ہیں، وہ تو سب کے سب پیسے لے رہے ہیں. سر آپ ہنس رہے، قسم سے آج کل جتنے بھی پولیس ہیں نا، یہ جو لاہور کے جو پولیس ہے یہ بکے ہوئے ہیں. میں آ رہا ہوں، میں خود ان کو پیسے دے رہا ہوں. میری بات سنو، یہ ہے لاہور، یہ ہے بی ایریا، جس کو آپ ایریا سے لیویز فورس. یہ ایریا نہیں، پولیس کا ایریا نہیں ہے، یہ لیویز ایریا ہے. ادھر کے رسالدار وغیرہ چلتے ہیں ایسے، تحصیلدار، وہ لیویز ایریا ہے. یہ جدھر کا یہ بتا رہے ہیں لیویز ایریا، ادھر جائے، لیویز ایریا کو ساتھ لے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں اتنا کروں گا، میں ادھر کی لیویز ایریا کو ادھر سے فون کروں گا. میرے سے تو کافی دور ہے نا، میرے سے تو کچھ 400-500 کلو. اچھا سر، اگر میں وہاں آؤں ان کے ساتھ اور آپ ان کو فون کریں، اس میں یہ لوگ میں کروں گا ان کی ماں کو مل کے ہی تحصیلدار کو میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں خود بذات خود یہ کیس ویس کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی. یہ اپنی بیٹی کو چھوڑانا چاہتی، وہ لوگ 1.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، میں 1.5 لاکھ روپے لے کے آتا ہوں. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے لے کے آئیں اور ہم سے پیسے بھی لے لیں اور پھر لڑکی کو بھی نہ چھوڑے. تو اسی صورت میں آپ کو ہمارے ساتھ پولیس یا لیویز کو بھیجنا ہوگا. بھائی وہ لیویز ہے، ادھر کی لیویز، اصل میں لیویز والے جو پولیس والے ہیں وہ تحصیلدار کے پاس جائے، تحصیلدار کے پاس بھیجوں گا. میں ادھر سے فون کروں گا. میں تو بھی ملا بھی نہیں ان کو کسی کو، میرا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں 400-500 کلومیٹر آگے بیٹھا ہوں. اچھا، چل مکسی کا ایریا، میں دستی میں، ٹھیک ہے نا. آپ ادھر تحصیلدار، ان کو پتہ ہے، ان کو ان کی ماں کو ساتھ لے کر جائیں. ٹھیک ہے، میں ان کو لے کے جائیں. لیکن جب میں آؤں گا سر، آپ میرا نمبر سیو کریں، میں میڈیا سے ہوں، آپ میرا چینل بھی وزٹ کر سکتے. ٹھیک ہے، میڈیا والے ہیں، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے. میں ضرور جو میرے ہو سکا کرو. ہم تو نیکی کرنے کے لیے تیار ہیں، بڑی نیکی ہے، لیکن نہیں بات بنی. میں تو ایسے ہی کہا تھا، فری میں دیو. فون کیا تحصیلدار کو اور ایم این کو بھی کہا، سب کو کہا. میں نے کہا یار ایسا نہ کرو، لیکن ادھر میں جو پتہ نہیں بی ایریا، میں کچھ ایریا کو سمجھتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اوکے. ناظرین، اب یہ عورتیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں کا پولیس ہے یا ایس ایچ او ہیں یا ڈی ایس پی ہیں. لیکن جب میں نے کال ملایا تو یہ خود کو پہلے ظاہر نہیں کر رہا تھا، بعد میں کہہ رہے کہ میں بلوچستان کا سی پی ہوں. اب سی پی او صاحب اتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے پولیس لے کے آئے. میں ان کو بذات خود کہہ رہا ہوں کہ میں پیسے لے کے آ رہا ہوں. انشاءاللہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، کچھ نہ کچھ ہمارے ناظرین کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ تعاون ضرور کریں گے. لیکن جب ایک سی پی او کی اتنی اختیارات نہیں ہوتے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جو وڈیرے ہیں وہ پرانے والی جاہلیت کے حساب سے چلتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس چیزوں پر روک تھام کریں. اب یہ وہی علاقے ہیں جو پہلے سالوں میں ہوتے تھے، پہلے کبھی ہوتے تھے. اب یہ پھر بھی یہ بلوچستان میں کچھ ایسے جگہ کہ وہاں یہ اب بھی ہو رہے ہیں.
لیکن ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں, ہم اس بہن کے ساتھ بھرپور کریں. یہ ایک پٹھان کا زبان ہے, میں ان کو زبان دیتا ہوں انشاءاللہ زبان دیتا ہوں جانے کا, زبان دیتا ہوں پیسے لے جانے کا, زبان دیتا ہوں وہاں جانے کا. باقی آگے وہاں اب میرے پاس اتنا, جب ایک سی پی او کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے تو مجھے چیز ایک چھوٹے سے سوشل ورک کے پاس کیا اختیار ہوگا. ہمارا یہ ہے کہ میں ان کو بولوں گا کہ پیسے لے کے آ رہا ہوں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ کریں کرسچن ہیں لیکن بات انسانیت کی ہے. میرے جتنے بھی برادری ہیں ان کے بھی ہیں, ان سب سے میری گزارش ہے کہ ان کے ساتھ ہم بھرپور کھڑے رہیں اور ان کی بیٹی کو وہاں سے آزاد کریں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.